سے وابستہ کے جملہ ممبران آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سربراجی انقلابی پارٹی ریاست جموں کشمیر کے پلیٹ فارم سے آج ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ 2011 میں راولپور میں ہم نے پارٹی کا بنیادی جو اسٹرکچر ہے وہ اناؤنس کیا تھا، اور ریاست جموں کشمیر کی قومی آزادی اور اس میں سیاسی اور معاشی انقلاب کے لیے گیٹو بلڈنگ کا کام ہم پچھلے 9 سال سے کر رہے ہیں آزاد کشمیر کی سطح پر۔ پارٹی کی تشکیل ہم نے ابتدائی مرحلے میں آزاد کشمیر اور بلوچستان کا اس کا دائرہ کار رکھا، اور پبلک پالیٹکس سے دور رہتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے ایک مخصوص ٹیم پیدا کرنے کی کوشش کی، تربیتی نقطہ نظر سے کہ لوگوں کی گیٹو بلڈنگ ہو جائے، نظریاتی تربیت ہو جائے۔ اس میدان میں ہم کام کر رہے تھے، اور ریاست جموں کشمیر کی قومی آزادی اس میں انقلاب کے لیے ایک بنیادی ٹیم ہم نے تیار کی۔ اس مرحلے میں تھی کہ گزشتہ سال 5 اکتوبر کا انسیڈنٹ ہوا ریاست میں، 5 اگست 2019 کا جو انسیڈنٹ ہے اس کے نتیجے میں ہمیں پبلک پالیٹکس کی طرف ایک اطاعت کی صورت میں آنا پڑا۔ میں اس طرف آؤں گا تھوڑی دیر بعد۔ ہماری جو قومی حوالے سے جو پوزیشن ہے، یقیناً آپ لوگ اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ گزشتہ 73 سالوں سے ہماری یہ ریاست تقسیم کا شکار ہے اور غلامی کا شکار ہے۔ اس تقسیم اور غلامی کے بہت دکھ سہے ہیں اس قوم کے افراد نے، اور 47 میں اس سب کنٹیننٹ کی تقسیم کے نتیجے میں ریاست جموں کشمیر کو بھی تقسیم کر دیا گیا، جبری بنیادی پر اس کی تقسیم ہوئی، اور 3 ممالک کے کنٹرول میں ہماری ریاست چلی گئی، ہندوستان، پاکستان اور چائنیز آکوپائڈ ایریاز، جس میں ہم یہاں پاکستانی آکوپائڈ ایریا میں پچھلے 73 سال سے ایک بہت ناگفتہ بے صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پچھلے 72 سالوں میں یہاں ایک طویل تاریخ ہے قومی آزادی کی جدوجہد کے حوالے سے۔ بہت لوگوں نے قربانیاں دی، جان کی قربانیاں دی، اولادوں کی قربانیاں دی، اپنا بہت کچھ برباد کیا۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ جو پچھلے 72 سالوں سے ہمارا ملک تقسیم ہے اور غلام ہے، اس کے حوالے سے ہم ایک نئی ٹیم تیار کر کے اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کا ایک کامیاب سفر جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ لیکن 5 اگست 2019 کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی، اور وہ جو ایک عارضی تقسیم جسے کہا جاتا تھا، جس کے اوپر ہندوستان پاکستان کی جنگیں بھی ہوئی، معاہدات ہوئے، مسئلہ یمن میں بھی رہا، آپسی معاہدات بھی ہوئی، ان سب کو سبوتاژ کر کے دہلی کی حکومت نے اپنے عارضی مقبوضہ خطے میں مستقل قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے نتیجے میں 1 سال گزر چکا۔ اس قبضے نے جہاں بھارتی مقبوضہ خطے میں بہت بڑی بے چینی پیدا کی، وہاں پاکستانی کنٹرول ایریاز میں بہت بے چینی پیدا ہوئی، اور اس پہ بحث شروع ہوئی کہ ایک حصے پہ تو کنٹرول ہو گیا، کیا آزاد کشمیر اور بلوچستان کے نام سے جو ایریاز ہیں ان کا مستقبل اسی طرح رہے گا، جوں کا توں رہے گا، یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ سچویشن کیا ہوگی؟ اس ساری صورتحال میں آزاد کشمیر کی تمام آزادی پسند پارٹیز، میکسیمم آزادی پسند پارٹیز نے پیپلز نیشنل الائنس کے نام سے ایک اتحاد بنایا، اور ریاست جموں کشمیر چھوڑ دو تحریک کے عنوان سے اپنی پبلک سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ اس موقع پر سربراجی انقلابی پارٹی نے اس اتحاد کو وارملی ویلکم کہا، اس میں اپنی پارٹیسپیشن کی، اور ہم نے کوشش کی کہ یہ جو ایک ایمرجنسی کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے
اس سے نئی تحریک کو جنم دیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ ایک سال 10 اگست سن 2019 کو یہ الائنس بنا اور اس کی جو مرکزی کوآرڈینیشن کمیٹی تھی وہ اس کا ٹینیور 1 سال کا تھا۔ 10 اگست 2020 کو اس کا ٹینیور بھی مکمل ہوا۔ اس عرصے میں پبلک میں بھی کام ہوا، آپ دوستوں کو پتہ ہے ہم نے مظفر آباد مارچ کیا، ریاستی تشدد بھی برداشت کیا لوگوں نے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن ریاست جموں کشمیر چھوڑ دو تحریک آگے نہ بڑھ سکی۔ ہمارا تقاضا یہ تھا کہ یہ جو الائنس ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اس وقت ایک مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہمیت کی بات ہے وہ تحریک ہے جس کو ہم نے جاری رکھا ہے، جس کو ہم نے شروع کیا ہے، یہ تحریک آگے بڑھنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے تحریک پہ توجہ کم رہی ہے اور ہمارے جو دیگر معاملات ہیں آزادی پسند پارٹیز کے جو آپسی معاملات ہیں انہی میں الجھی رہی۔ اس عرصے میں بہت لوگوں نے اخلاص سے بھی محنت کی، یہ بات نہیں ہے کہ وہ صرف ہماری پارٹی نے، اس کے علاوہ بھی لوگوں نے بڑے اخلاص سے کام کیا، ہماری پارٹی نے بھی اس میں اپنا رول کیا اور کوشش کی کہ یہ الائنس ہمارا چلتا رہے اور ہماری تحریک آگے بڑھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور ہماری تحریک کا عمل رک گیا۔ چنانچہ آج ہم پریس کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے مرکزی ادارے میں سربراہی جنرل کونسل نے 2 دن پہلے اجلاس کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریاست جموں کشمیر چھوڑ دو تحریک کا آغاز پارٹی پلیٹ فارم سے کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہم کسی طور پر بھی اس تحریک کو سرد نہیں پڑنے دیں گے اور ہم پارٹی اینڈ سے اپنی پبلک سرگرمیوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ان سرگرمیوں کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ بات پیش نظر رہے کہ ہمارا کہنا اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان نے جو 1 سال پہلے اقدام کیا بھارتی مقبوضہ خطے کے پہ مستقل قبضے کے حوالے سے، آج تک ہندوستان 1 سال گزرنے کے بعد مکمل طور پر وہاں ناکام ہے۔ آپ حضرات کو اس بات کی خبر ہے کہ 4 اگست سن 2019 کو وہاں کی 6 بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے فاروق عبداللہ کے گھر کانفرنس کر کے گپکار کانفرنس اعلامیہ کے نام سے ایک اعلامیہ جاری کیا، جس میں ان کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ دہلی یہ اقدام کرنے جا رہا ہے، تو انہوں نے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کی کہ 370 اور 35A کے خاتمے کے حوالے سے ہم کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ چنانچہ ابھی 22 اگست 2020 کو انہوں نے اس اعلامیے کو دہرایا ہے اور بھارتی مقبوضہ خطے کی کوئی پولیٹیکل پارٹی دہلی کے اس اقدام کے حق میں ابھی تک وہاں کھڑی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دہلی مکمل طور پر اپنے بھارتی مقبوضہ جو ایریا ہے اس میں ناکام ہے، بلکہ وہ جو آزادی کی تحریک کسی درجے میں اس کی لانچنگ ہوئی جیسا بھی تیسا بھی ہوا ویلی تک محدود تھی، اب وہ جموں میں اور لداخ تک پھیل گئی۔ 35A نے جوڑ دیا ہے، 35A کے خاتمے نے پورے اس ریاستی خطے کو، اگرچہ ہندوستان نے تقسیم کیا لیکن وہاں کی ہوش مند قیادت نے، وہاں کی عوام نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 5 اگست 2020 کا واقعہ ہے، اس واقعے کے نتیجے میں پاکستانی بیانیے کو شکست ہوئی ہے، پاکستانی بیانیہ پٹا ہے، لیکن ریاست کی قومی آزادی کے بیانیے میں کوئی حرف نہیں آیا ہے، بلکہ اس کو مزید جلا بخشی گئی ہے، جلا بھی ہے اس کو۔ اس مرحلے پہ ہم 1 سال سے یہ بات کہتے آئے ہیں اور اسی کے اوپر آگے تحریک میں کے عمل میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر اور جنوبی بلتستان کا ایریا ہے، یہ ایریا دوہری غلامی کا شکار ہے۔ ایک تو یہاں سیاسی قبضہ ہے، ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ موجود نہیں ہے، یہاں باقاعدہ صدر، وزیر اعظم، سپریم کورٹ کے نام سے ادارے بنائے گئے ہیں، لیکن ان اداروں کے پاس بلدیہ کے لیول کے بھی اختیارات موجود نہیں ہیں۔ سیاسی طور پر یہاں شدید کنٹرول ہے اور مذہب کے عنوان سے کنٹرول ہے کہ ہمارا چونکہ رشتہ کلمے کا ہے، لہٰذا کلمے کے رشتے میں یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ یہ کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت اس وقت بنائی گئی تھی،
اس حکومت کی بنیادی ذمہ داریاں یہ تھیں کہ ایک تو یہ بیس کیمپ کے طور پہ اس کا تعارف کروایا گیا، اور ساتھ میں یہ کہ یہاں پبلک جو موجود ہے اس کے سیاسی اور معاشی حقوق اس کو بہم پہنچائے گی. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 73 سالوں میں آزاد کشمیر میں جو بھی کام ہوا معاشی حوالے سے بالخصوص، اس میں یہاں کے عوام بہت ناگفتہ بے حالت ہے. یہاں کے 15 سے 20 لاکھ لوگ دنیا کے کونے کونے میں مارے پھر رہے روزگار کے سلسلے میں. یہاں روزگار کے ذرائع نہیں بڑھائے گئے، یہاں لوگوں کے لیے کوئی فیسلٹیز ایسی روزگار کے حوالے سے نہیں ہے کہ لوگ اپنی دھرتی سے وابستہ ہو کے، اپنی زمین سے وابستہ ہو کے اپنے معاشی مسئلے کو حل کر سکیں. یہاں تعلیم ہمیں خریدنی پڑتی ہے، یہاں صحت خریدنی پڑتی ہے. ایون کہ اب تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ لوگ روڈز تک خود بنانا شروع ہو گئے ہیں. عوامی کمیٹیز، محلوں کی کمیٹیز بنا کے لوگ روڈز بھی خود بنانا شروع ہو گئے. لیکن یہاں کی جو عوام ہے وہ کلیتاً اپنی مدد آپ کے تحت یہاں زندگی بسر کر رہی ہے. یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں 40-45 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے عیاشیوں کا اکٹھا بنا ہوا ہے، لیکن انہوں نے پبلک کو کچھ نہیں کیا. تو روٹین کے کام میں ایم ایل ایز فنڈ ہیں، اس میں بھی کرپشن کی بھرمار ہے، اور اس کرپشن پہ آواز بھی بہت کم اٹھتی ہے. اور پلس اس کے ساتھ یہ ہے کہ مطلب ہر 5 سال کے بعد عوام کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے. سارے سردار، مہاراجے، راجے سارے پہنچ جاتے ہیں عوام کے دروازوں پہ ووٹ لینے کے لیے، لیکن اگلے 4 سالوں کے لیے پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ سیاسی بھی ہے، ہمارا مسئلہ معاشی بھی ہے. ہندوستان میں سیاسی کنٹرول ہے، ہندوستانی مقبوضہ خطے میں سیاسی کنٹرول، سیاسی غلامی بڑی گہری ہے، لیکن وہاں لوگوں کی معاشی صورتحال ہم سے بہت بہتر ہے. ہندوستان نے ان کو معاشی طور پہ بہتر کر کے ان کے منہ بند کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ اس میں ہندوستان ناکام ہے. لیکن پاکستانی جو آکوپائڈ ایریاز ہیں ان میں دوہرا مسئلہ ہے. ہم اس سلسلے میں ریاست جموں کشمیر چھوڑ دو تحریک سرفراجی انقلابی پارٹی کے پلیٹ فارم سے لے کے پبلک میں جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم جن خطوط پہ جدوجہد کر رہے ہیں، نمبر 1 یہ کہ ہندوستان نے 2019 میں جا کے لداخ کو اور جموں کشمیر کو تقسیم کیا، لیکن پاکستان نے یہ کام 1947 میں ہی کر لیا. 1948 میں 49 میں معاہدہ کراچی کے نتیجے میں پاکستان نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو 2 ایریاز میں تقسیم کر کے ان میں اتنی دوریاں پیدا کر لیں، اتنی غلط فہمیاں پیدا کر لیں. ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے لوگ گلگت والوں پہ مشکوک ہیں، گلگت کے لوگ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے سوالات رکھتے ہیں، اور ان خطوں کو بہت زیادہ تقسیم کر کے رکھ دیا گیا. لہٰذا ہمیں یہ اختیار کیا جائے کہ ہم ان خطوں کو جوڑیں، کم از کم جو پاکستانی آکوپائڈ ایریاز ہیں، اور ان کے جوڑنے کے لیے ہم پارٹی اینڈ سے اپنا نقطہ نظر دے سکتے ہیں، لیکن ہم اس پہ اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ جب تک گلگت بلتستان کے اسٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے ایک کمپریہنسو انٹرا اسٹیٹ ڈائیلاگ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کسی بہتر منظر کی طرف نہیں جا سکتے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اختیارات منتقل کیے جائیں. اختیارات عوام کے شعور سے، عوام کی جدوجہد سے ہی منتقل کروائے جا سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آئین ساز اسمبلی کا ہمیں عہد دیا جائے. یہ جو ادارے نام نہاد قسم کے بنے ہوئے مظفر آباد میں صدر، وزیر اعظم، سپریم کورٹ، ان کو اختیارات منتقل کیے جائیں اور انتقال اقتدار اس طور پہ کیا جائے. اگر پاکستان ہمارا کوئی وکیل ہے، سفیر ہے، کوئی ہمدرد ہے، کوئی مسلم بھائی چارے کی بات ہے، تو وہ ہمیں محکوم رکھ کے کس طرح بھائی چارہ قائم رکھ سکتا ہے؟ وہ ہمیں غلام رکھ کے یہ بھائی چارہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اگر بھائی چارگی ہے تو اس میں آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم اپنے اختیارات کو خود استعمال کر سکیں. اس لیے کہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ دنیا کسی طور پہ بھی ٹیریٹوریل جو ڈسپیوٹ ہے اس پہ توجہ نہیں دیتی. ہندوستان پاکستان نے بالخصوص شملہ ایگریمنٹ کے بعد اس کو اپنا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بنا لیا، اس کو سرحدی تنازع بنا لیا،
اور دنیا کی قوموں کے ایجنڈے پر دنیا کے سرحدی تنازعات کا ایشو نہیں ہے، نہیں سنی جاتی بات پاکستان کی۔ پاکستان کتنی بات کر چکا ہے، بات کیا تک کی ہے، لیکن نہیں سنی گئی، اس لیے کہ پاکستان نے اس کو، ہندوستان اور پاکستان دونوں نے اس کو سرحدی تنازع بنایا ہوا ہے۔ اس کو جب ہم اپنی قومی آزادی کی تحریک پہ آگے لے کے چلیں گے تو دنیا کی قوموں کے ایجنڈے پہ قومی آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کرنے کا باقاعدہ ایک میکانزم موجود ہے۔ ہم دنیا کو باور کروا سکتے ہیں کہ ہماری قومی آزادی کے راستے میں یہ رکاوٹیں اور ان کو دور کیا جائے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو اختیارات شفٹ کیے جائیں۔ ان اختیارات کی تفصیلات ہم انٹرا اسٹیٹ ڈائلاگ کے ذریعے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ آپس میں بیٹھ کے آپسی معاملات کو حل کر لیں گے۔ کم از کم پاکستان اپنے تسلط اٹھانے کا فیصلہ تو کرے، اور اس طرح نہیں کرے گا، نہ یہ پریس کانفرنس سے ہوگا، نہ یہ رومز میں بیٹھ کے ہوگا، یہ ڈیفینیٹلی پبلک کی تحریک کے نتیجے میں ہوگا، جو ہمارا ماننا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ مظفر آباد میں بیٹھی ہوئی 40-45 کی اسمبلی ہے، یہ جو اتنا بڑا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اتنی بری حالت میں کیوں رکھا گیا ہے؟ یہاں غربت، افلاس، بے روزگاری، جہالت اور جناب معاشی پسماندگی، صحت کی سہولتیں کسی درجے میں بھی موجود نہیں ہیں، یہ ساری جو سچویشن موجود ہے، لوگوں کو کیوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ابھی یہ الیکشن کا سیزن آ رہا ہے، نامعلوم الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے گلگت کے الیکشن ڈیلے کر دیے گئے ہیں، خطے کی سچویشن بدلنے جا رہی ہے، خطے میں نئی صورتحال بھی پیدا ہو رہی ہے، لیکن لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں ہیں۔ لوگ محض پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو بھیج کے اپنی تعلیم خریدیں اور پرائیویٹ ہاسپٹلس میں اپنے علاج کروائیں، روڈز بھی خود بنوائیں، سب کچھ اپنے خود کریں، اور 5 سال بعد ان کو اسمبلی میں بھیج کے ان کے بچوں کو پالتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ لوگ اپنے حق کے لیے لڑیں، اپنے حق کے آزادی کے لیے لڑیں، اپنے حق کے شناخت کے لیے لڑیں، اور اپنے سیاسی معاشی جملہ حقوق کی لڑائی لڑیں، اس کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہ ہمارا بنیادی تقاضا ہے۔ اس ضمن میں ہم یہ ریاست جموں کشمیر چھوڑ دو تحریک کے عنوان سے ہم پبلک میں جا رہے ہیں، پہلے بھی 1 سال میں ایک الائنس کی صورت میں ہم رہے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر چھوڑ دو تحریک کے اوپر جب بھی ہم نے بات کی پبلک میں تو ہمارے اوپر بڑی پھپتیاں بھی کسی جاتی رہی ہیں۔ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اصل میں آپ پاکستان کے انخلا کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہندوستان کو یہاں ایکسیس دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان تو وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان کو تسلیم نہیں کیا گیا، ویلی نے، جموں نے، لداخ نے ہندوستان کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ تحریک میں جائیں گے۔ ظاہر ہے وہاں بڑی سخت قسم کی پابندیاں ہیں، وہ پابندیوں سے نکلیں گے تو تحریک میں جائیں گے۔ ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اس تحریک کو اس لیے آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس تحریک سے اپنی تحریک کے ذریعے انٹرلیک ہوں، اور تو انٹرلیک ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارے اوپر سخت ترین پابندیاں ہیں۔ یہ جو سیز فائر لائن تھی جو فوجوں کے درمیان ہوئی تھی، اس کو باقاعدہ کنٹرول لائن میں بدل کے ایک 2 علاقے بنا دیے گئے، اور ایک علاقہ جناب کرائے پہ چائنا کو دے دیا گیا، اور پورا ملک جناب پاکستان کا وہ چائنا کا کرایہ دار کے طور پہ چل رہا ہے اس کے نتیجے میں آج۔ تو اس حوالے سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ پاکستان فیصلہ کرے، ہم اپنے پبلک موومنٹ سے یہ فیصلہ کروانے پہ پاکستان کو مجبور کریں، ہم مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے ان سستے غلاموں کو بھی مجبور کریں کہ آپ کو اس غلامی پہ جو قناعت اختیار کی ہوئی ہے آپ نے، اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ہم نکلنے کی بات، ہم کک آؤٹ کرنے کی بات نہیں کرتے، یاد رکھیے، ایک سنجیدہ بات کر رہے ہیں، بہت سنجیدہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اس پہ ٹائم فریم دے۔ ایک عبوری آئین ساز اسمبلی کیا میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور ریاست جموں کشمیر کے اس خطے کی آئین ساز اسمبلی وہ بیٹھ کے آپسی معاہدات کر لیں۔ ان آپسی معاہدات میں ہم یقیناً اس طرح کے کوئی مطالبہ نہیں کرتے کہ پاکستان فوری اپنی فورسز وڈرا کرے اور تاکہ یہاں ہندوستان چڑھائی کر لے، نہیں، ایسی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ ٹائم فریم دیا جاتا ہے، چیزیں طے کی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان میں کتنے وقت سے مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں کی قوم سے، امریکہ کے، اور انخلا کے حوالے سے پروسیجر طے ہو رہے ہیں۔ اس پروسیجر میں کچھ لوگ وہاں سے گئے ہیں اور کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ جائیں گے، تو مطلب ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس میں ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ ظاہر ہے پبلک میں اتنی ڈیٹیل سے باتیں کی نہیں جاتی پاکستان کے ساتھ معاہدہ، اور ان معاہدوں میں ہم پارٹی اینڈ پہ دفاعی ایگریمنٹ کرنے کو بھی تیار ہیں اپنے بری آئین ساز اسمبلی کے ساتھ کہ پاکستان ان خطوں کا دفاع دے دے وقتی طور پر اپنے پاس، ٹائم فریم دے، اور ہمیں دنیا میں اپنا مقدمہ پیش کرنے کا موقع دے۔ اور دوسری
بات یہ کہ جب تک یہ کام ہوتا کم از کم پبلک اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑی، اور یہ جو بالکل پرائیویٹ زندگی گزار رہی ہے پبلک اور حکمرانوں کے بچوں کو پال رہی ہے، یہ فیصلہ پبلک ترک کرے اور پبلک میں شعور آئے۔ اس ضمن میں ہم 20 ستمبر 2020 سے عوامی آگاہی مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا فیز 1 ہے، جس میں ہمارا سلوگن ہوگا سنیں، سنو، سوچو، بولو۔ یہ پہلا درجہ ہے، یہ ابتدائی درجہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو 73 سال سے ایک مخصوص ہمارے قانون میں ایک اسپیکر لگا دیا گیا کہ آپ نے یہ سننا اور یہ نہیں سننا ہے، اس کو ایک کان سے نکل کے دوسرے کان سے نکال دینا ہے۔ آپ وہ سنیں جو اسٹیٹ سنانا چاہتی ہے، آپ وہ سنیں جو نظام تعلیم مطالعہ پاکستان آپ کو سنانا چاہتا ہے۔ ہم لوگوں کو ریاست کی سچی تاریخ سنانا چاہتے ہیں، یہاں کے درست واقعات سے اویئر کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان پاکستان کے کنٹرول کی جو گہرائی ہے اس کو لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ اپنی پبلک سے مطالبہ ہے کہ سنیں، ہمیں کم از کم درجہ یہ ہے کہ سنیں۔ سننے کے بعد دوسرے کان سے نکالنے نہیں، اس کا اندر لے جائیں، اس پہ سوچیں، آپ اس پہ غور و فکر کریں، اور اگر آپ کو ہماری بات سمجھ آتی ہے تو آپ اپنے درجے میں بولنا شروع کریں۔ کم از کم درجہ بولنا ہے۔ اگر ہم نے یہ بولنا بند کر دیا تو شاید یہ آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی، پھر ہمارے پاس موقع نہیں آئے گا۔ فیز 1 میں ہم سنو، سوچو، بولو کے عنوان سے ریاست جموں کشمیر چھوڑ دو تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بالکل گراس روٹ لیول پہ جا رہے ہیں۔ پونچھ ڈویژن سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے پونچھ ڈویژن میں ہم بالکل ڈوکوں کی سطح پہ ڈور ٹو ڈور کریا جائیں گے اور لوگوں میں یہ اویئرنیس لائیں گے، لوگوں کو آپس میں جوڑیں گے، ایک عوام کو اپنے اندر سے اپنی تحریک پیدا کرنے کی۔ یہ جو ایک سوال ہے نا ہر تیسرے آدمی کا، ہماری صافی برادری کا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو لیڈر بنے پھرتے ہیں، ان لیڈروں نے جو ہے نا وہ پبلک کو جو ہے نا وہ کسی راستے پہ نہیں لگنے دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک کو اپنے اندر سے قیادت پیدا کرنی پڑے گی، نئی قیادت پیدا کرنی پڑے گی۔ سرفراجی انقلابی پارٹی اس ضمن میں عوام کی ایک بھرپور رہنمائی لٹریچر کے ذریعے سے، پبلک میٹنگز کے ذریعے سے، عوامی کانفرنسز کے ذریعے سے پبلک میں یہ تحریک لے کے جا رہی ہے۔ اور ایک بات بڑی کلیئر کر رہے ہیں ہم آپ دوستوں کے ذریعے ان کو بھی کہ جو سننا نہیں چاہتے، ہمیں جو صرف ہمیں سنانا چاہتے ہیں، ان کو بھی یہ آواز دے رہے ہیں۔ مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے نام نہاد حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کو، کہ ہم اسٹرانگلی عدم تشدد پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہماری اسٹریٹجی کا جو بنیادی پتھر ہے، جو بنیادی حصہ ہے اس کا، وہ عدم تشدد کی اسٹریٹجی ہے۔ یعنی ہم گالی اور گولی کی سیاست میں بالکل یقین نہیں رکھتے، ایک سنجیدہ تحریک لے کے پبلک میں جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ایک سنجیدہ تحریک کو آگے بڑھانے کے حوالے سے مشکلات ہوتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ پریشر گروپس کے طور پہ آپ جو کچھ چوراہوں میں آ کے بات کریں گے تو چلے ان کے بارے میں بہت سارا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لیکن کسی سنجیدہ موومنٹ کے راستے میں بہت رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ پہلے پبلک کو ہی کھڑا کیا جاتا ہے، پبلک کے اندر سے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، پھر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بہت سارے سوال ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تشدد پہ بالکل بلیو نہیں کرتے، ہم عوامی سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عوام اویئر نہیں ہوتے، عوام باشعور نہیں ہوتے، عوام خود سے سیاسی جدوجہد کر کے ان حکمرانوں سے اپنا حق چھین نہیں لیتے، سیاسی جدوجہد کے ذریعے چھین نہیں لیتے، اس وقت تک ہماری حالت میں کوئی سدھار آنے کے امکانات نہیں ہیں۔ اور آخری بات جو آپ دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ خطہ ایک نئی سچویشن میں جا رہا ہے، یہ خطہ گریٹ گیم کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ یہاں سب کو پتہ ہے، میں نہیں اس پر تفصیلی بات کرنا چاہتا، یہ محض ہندوستان پاکستان کی لڑائی نہیں رہی ہے، یہ چائنا اور امریکہ کی لڑائی بن چکی ہے، اور اس کی لڑائی کا مرکز ریاست جموں کشمیر کا ایریا، بالخصوص ریاست جموں کشمیر کا سر، اور ویسے بھی دیوسائی کو روف آف دی ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کا سر اسٹریٹجی کے اعتبار سے ریاست جموں کشمیر کا سب سے اہم ترین خطہ گلگت بلتستان اس کا میدان جنگ بننے کے لیے جا رہا ہے۔ امریکہ سی پیک کو روکنے کے لیے انڈیا کی بیک بون بنا ہوا ہے۔ انڈیا نے اسی بنیاد پہ
گزشتہ سال کا یہ اقدام کیا ہے. انڈیا آگے بڑھنا چاہتا ہے. انڈیا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی لینا چاہتا ہے. اس پہ انڈیا اپنی طرف سے سوچ رہا ہے. پاکستان اس پہ گیو اینڈ ٹیک کی سچویشن میں جا رہا ہے. پاکستان کی پوزیشن بڑی کمزور ہے خطے میں. پاکستان چاہتا ہے کہ ابتدائی طور پہ یا تو یہ ان ایریاز کا کنٹرول اس پہ ہمیں تسلیم کر دیا جائے اور اس ایریے پہ ہم ہندوستان کو تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن اگر یہ تسلیم نہیں بھی ہوتا تو یاد رکھیے میں قلم کی برادری سے وابستہ لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ پاکستان ریاست پوری ریاست جموں کشمیر سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا. پاکستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک دکان ہے, لڈو کی دکان ہے, کیک ہے, یہ اس کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں, لیکن پاکستان کی اسٹیٹ کا اپنی سروائیول کا ایشو ہے. جب اس کو اپنی سروائیول کا ایشو بنے گا تو وہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ افغانستان میں اس کی وہ اپنی الائی گورنمنٹ تلاش کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ افغانستان میں ہمیں تسلیم کر لیا جائے, فاٹا اور بلوچستان بچا لیے جائیں اور ان علاقوں سے پاکستان دستبردار بھی ہو سکتا ہے. کیا آزاد کشمیر کا کوئی ہوش مند شہری یا ریاست جموں کشمیر کا کوئی بیٹا, اس دھرتی ماں کا کوئی بیٹا پوری ریاست کو ہندوستان کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا یا ریاست کی تقسیم پہ تیار ہو جائے گا؟ پوری ریاست پاکستان کو ملنے والی نہیں ہے. یہ ماضی کا وہ خواب ہو سکتا ہے. اب یہ خواب دیکھنے سے پاکستان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس نئی سچویشن کو سمجھنا چاہیے. پوری ریاست تو ممکن نہیں رہی اور پاکستان تقریباً دستبردار بھی ہو چکا ہے. ریاست سے عملاً پاکستان دستبردار ہو چکا ہے. بیان بازی کیا تک ظاہر ہے اندرونی پولیٹیکل یہ جتنی پولیٹکس ہو رہی ہے یہ اپنی عوام کے لیے ہو رہی ہے. باہر پاکستان کی سچویشن سب کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن میں صرف انسانی حقوق کے ضمن میں بھی اپلیکیشن موو نہیں کر سکے. OIC کے ممالک آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. UAE اسرائیل کے ساتھ چلا گیا ہے. ایران چین معاہدہ خطے میں مشرق وسطی میں نئی تبدیلیاں لا رہا ہے. تو اس کی صورتحال بڑی بدل رہی ہے. اس لیے میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ ہماری قلمی برادری سے وابستہ لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہیں. جہاں قوم یا آزاد نہ ہو وہاں قلمی برادری کہاں آزاد ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن جس حد تک آپ دوست, میں کہتا ہوں آپ جو سروائیو کر رہے ہیں اس غلام اسٹیٹ میں, آپ کی سروائیول پہ ہی آپ دوستوں کو سچی بات آپ دل کی گہرائیوں سے اپنی پارٹی کی طرف سے اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ چند چیزیں آپ دوستوں سے شیئر کرنی تھی, آپ کے ذریعے پبلک کرنی تھی. یہ ہم 20 تاریخ سے انشاءاللہ اپنی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے اس کی اسٹیک ہولڈر سربراہی انقلابی پارٹی ہوگی, لیکن ہم انشاءاللہ العزیز بہت جلد پوری پبلک کے لوگوں کو اس کا اسٹیک ہولڈر بنائیں گے اور فیز 1 کے مناسب وقت کے اختتام پر ہم اپنے فیز 2 کا مناسب طریقے سے اعلان کریں گے. اس کی اسٹریٹجی ابھی ہم لانچ نہیں کر رہے یا اس کو اناؤنس نہیں کر رہے, لیکن فیز 1 میں ہم ریاست جموں کشمیر چھوڑ دو تحریک کو سوچو سنو اور بولو کے عنوان سے 20 ستمبر سے پونچھ ڈویژن سے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ دوستوں.